سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ کل ہم نے انعام یافتہ دو گروہوں کے بارے میں پڑھا، ایک السابقون الاولون اور دوسرے اصحاب الیمین۔ اب تیسرا گروہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ ہوگا اصحاب الشمال، جن کے بائیں ہاتھ نامہ اعمال ہوگا۔ اب اللہ کریم نے ان پر جو سختی ہوگی اس کا بیان کیا کہ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، سزا تو یہ بھی بہت بڑی ہوگی، لیکن یہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی۔ فی سموم و حمیم، یہ بد نصیب جھلستی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ جھلستی ہوئی، جھلسا دینے والی لو اور کھولتا ہوا پانی۔ وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں میں، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، یہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا۔ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، آرام دہ ہوتا ہے، کہا یہ سیاہ رنگ کا ایک دھواں ہوگا جس کے سائے میں ہوں گے، وہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے دنیا میں۔ اب دیکھیں دنیا دار جو بالکل اللہ سے لا تعلق ہو چکا ہے، اللہ کریم مجبور تو نہیں اسے کرتے، بعض اوقات بے پناہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی اس کے آزمانے کا طریقہ ہے۔ تو دنیا میں وہ بڑے خوشحال تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری بھاری گناہوں پر، جان بوجھ کے کرتے تھے، بڑے اصرار کر کے بھاری بھاری گناہ کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ بھی کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیوں میں بکھر جائیں گے، أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کیا مبعوثون، کیا ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، کیا ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یعنی یہ ایک قسم کا وہ ٹھٹھا کرتے تھے، یہ دیکھو جی کیسی کہتے ہیں باتیں، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی، پھر زندہ کیے جائیں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب ایک بار انہیں کہہ دو، کل فرمائیے ان الاولین والآخرین، صرف تم ہی نہیں، اولین و آخرین سارے، پہلے پچھلے سارے، لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں، وہ دن جس کا پہلے بار بار اعلان ہو چکا ہو۔ آج ہمیں بھی پتہ ہے قیامت آئے گی، تو جس دن کو معلوم ہے سب کو کہ وہ آنا ہے، اس دن سب کے سب جمع ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو اور اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، حکماً اللہ کے حکم سے تمہیں کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے۔ اور یہ زقوم کیا ہے؟ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ جو ہمارے ہاں تھور ڈنڈا ایک پودا ہے جس کے اوپر چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اس کے پتوں پر بھی کانٹے ہوتے ہیں، اور جو پھل اس پہ لگتا ہے وہ دانہ نما، وہ پورا دانہ بھی چاروں طرف سے شدید قسم کے کانٹوں سے، اس کو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔
تو فرمایا اللہ کے حکم سے تمہیں وہ زقوم کھانا پڑے گا، اس طرح کا پھل، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور پھر تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو۔ بھوک اتنی شدت کی ہوگی کہ تم اس کانٹوں والے درخت کو بھی کھانا چاہو گے اور پیٹ بھر لو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور جب شدت لو تمہیں تڑپائے گی تو پھر پینا پڑے گا تمہیں کھولتا ہوا پانی۔ یہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا حال، جن کے نامہ اعمال اس روز بائیں ہاتھ دیے جائیں گے۔ فرمایا تمہیں کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے، تم اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی تم کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، اس طرح پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ چھوڑ دو گے، اس طرح پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ شدت پیاس میں جب اونٹ پانی پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح کھولتے ہوئے پانی پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ھذا نزلہم، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی۔ ھذا نزلہم، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ یوم الدین، قیامت کے دن۔ اللہ فرمائے گا آؤ اب یہ مزے چکھو، تم انکار کرتے تھے اس دن کا، تمہیں تو یہ تھا کوئی قیامت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، مزے لیتے تھے تم دنیا کی زندگی کے۔ تو فرمایا کل ہم نے پڑھا سابقون الاولون، بغیر حساب بخشے جائیں گے۔ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، جنت کی بہاروں میں جائیں گے، لذتیں، کیفیتیں ان کے لیے۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی تھی، اب یہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑیں گے جو لوگوں کے سامنے انہیں شرمندہ کر دے گا، پھر یہ اللہ کے عذاب کا گرفتار ہوں گے۔ تو انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، کھانے کے لیے زقوم کے درخت کے پھل دیے جائیں گے۔ شدت پیاس میں کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے جو وجود کو گھائل کر دے گا، انتڑیوں کو جلا دے گا، پھر دوبارہ اسی طرح درست ہو جائیں گے، پھر ایسا کرنا پڑے گا۔ یہ سزا ان کے یوم حشر کی ہے، اور ابھی جہنم کی سزا باقی ہے۔ اللہ پاک دعا کریں اور استغفار پڑھیں، اللہ کریم اس سے معافی عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرمائیں گے نحن خلقناکم، آج ذرا غور تو کرو، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، فلولا تصدقون، تو تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس دن تم کیوں نہیں مانتے تھے کہ کوئی اللہ کی پکڑ بھی ہوگی، گرفت بھی ہوگی؟ آج تمہیں یہ چکھنا پڑ گیا، آج وہ تمہارے سامنے آ گئی، اب تم انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ بار معافی عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن عظیم پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کریں، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو جائیں، سابقون الاولون کی صحبت اور سنگت اختیار کریں، ان اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھیں جن کو رب نے اپنا قرب نصیب کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔